وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال وراثت کے اہم ترین مسئلہ کے بارے میں ہے کہ چاچے کی موجودگی میں یتیم بھتیجا دادا کی پراپرٹی اور جائیداد میں وارث ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی بیوہ اور 5 بچے ہیں، اور متوفی کے والد اور اخوان موجود ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دادا کی موجودگی میں والد کا انتقال ہو جائے تو پوتا دادا کی جائیداد کا وارث نہیں ہے، کیونکہ چچا لوگ موجود ہیں۔ چچا لوگ موجود ہیں اور چچا بھتیجے کے لیے مانع ہے، رکاوٹ ہے۔ بعض لوگ اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ سمپیتھی اور رحم دلی اور شفقت دکھاتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین کے فرمان کے سامنے کسی کو بھی ایسی شفقت اور رحم دلی نہیں دکھانی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے۔ اس لیے کوئی رحم دلی یا یتیم پر شفقت کا چولا پہن کر شریعت میں اضافہ نہ کرے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پوتا وارث نہیں ہے دادا کی جائیداد میں، بلکہ دادا وارث ہوگا یتیم کے والد کی جائیداد میں۔ یتیم کے والد کی جائیداد میں دادا وارث ہے، اور چھٹا حصہ ہے دادا کا، یعنی بیٹے کی وفات باپ کی زندگی میں ہو جائے تو باپ چھٹے حصے کا حقدار ہے وراثت میں۔ یہ ہمارے سماج اور معاشرے کا غلط رویہ ہے کہ جوائنٹ فیملی رکھتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی ہی کا نتیجہ ہے، ورنہ ایک آدمی شادی سے پہلے کماتا ہے، شادی کرتا ہے، اور کما کر کے جو کچھ بھی بناتا ہے وہ اس کی اولاد اور اس کے وارثین کا حق ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی ہے، اس کی وجہ سے جو کچھ بھی کمایا سب کو شامل کرتا گیا۔ اب وفات ہو گئی تو اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جوائنٹ فیملی کا نتیجہ ہے، ورنہ الحمدللہ عربوں میں ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ خاص طور سے گلف کنٹریز میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی شادی سے پہلے اپنا انتظام کرتا رہتا ہے، چاہے گھر ہو، بینک بیلنس ہو یا دیگر چیزیں ہوں، خود انتظام کرتا ہے۔ اگر شادی کے 2 سال 4 سال 10 سال کے بعد انتقال بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بچوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ باپ گھر چھوڑ کر کے جاتا ہے، بینک بیلنس چھوڑ کر کے جاتا ہے، یا نوکری کرتا رہتا ہے تو پینشن چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جو جوائنٹ فیملی ہے اس کا یہ بدترین نتیجہ ہے، اور لوگ اسلام پر اس کو تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے کرتوت کو نہیں دیکھتے ہیں۔ حقیقت دیکھ لیجئے، الاحفاد لا یرثون من ترکت جدہم فی الحالت مذکورہ، کہتے ہیں کہ دادا کی جائیداد میں پوتے کو کوئی حصہ نہیں ہے، لوجود الاعمام، کیونکہ چچا لوگ موجود ہیں، لأن العم يحجب جميع الاحفاد فلا يرثون معه، کیونکہ چچا تمام پوتوں کو روک دیتا ہے
اور یہ پوتے وارث نہیں ہوتے. وہذا باجماع العلماء، علماء اسلام کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے. کما نقلہ ابن قدامہ فی المغنی، جیسا کہ علامہ ابن قدامہ نے المغنی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 22 اور 23 پر ذکر کیا ہے. یعنی یہ اجماعی مسئلہ ہے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، بیوہ ہے، تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے، دیگر مسلمانوں کو بھی کہا گیا ہے کہ یتیم کی کفالت کرے، تو دادا یا چاچا بدرجہ اولا یتیموں کی کفالت کر سکتے ہیں، بلکہ کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ترین حدیث، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافر الیتیم فی الجنہ ہکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایک دم بالکل بازو بازو میں رہیں گے جنت میں. واشار بالسبابہ والوسطی وفرج بینہما شیئا، کہتے ہیں یہ بخاری کی روایت ہے. کافر الیتیم کا معنی یہ ہے القیم بامرہ ومصالحہ، یتیم کی کفالت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دیکھ ریکھ کرے، اس کی تربیت کرے، اس کی تعلیم کا بندوبست کرے. علامہ نووی کہتے ہیں کافر الیتیم القائم بامورہ من نفقۃ وکسوۃ وتادیب وتربیۃ وغیر ذلک، کہ کفالت کا مطلب یہ ہے کہ کھانا خرچہ دے، کپڑا دے، تربیت دے، تعلیم دے، یہ تمام کے تمام اس میں داخل ہیں. علامہ ابن بطال اس کی شرح میں کہتے ہیں حق علی من سمع هذا الحدیث ان يعمل به، ان تمام لوگوں کے اوپر واجب ہے اس حدیث پر عمل کرنا جو اس حدیث کو سنے. لیکون رفیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں حاصل کر سکے. ولا منزلۃ فی الآخرۃ افضل من ذلک، اور آخرت میں اس سے بہترین مقام تو کوئی ہے ہی نہیں. وإطعام الایتام سبب لدخول الجنہ، یتیم کو کھلانا پلانا جنت میں جانے کا سبب ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينٌ وَيَتِيمٌ وَأَسِيرًا، سورۃ الانسان آیت نمبر 8، کہ مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلاتے ہیں. اسی طرح سے ادب المفرد للبخاری میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کان لا یأکل طعام الا وعلی خوانہ یتیم، جب بھی وہ کھانا کھاتے تھے تو یتیم کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. آج کوئی دادا اپنے پوتے پر، یتیم پوتے پر رحمت اور شفقت کی نگاہ سے نہ دیکھے، ان کو اپنے ساتھ نہ کھلائے نہ پلائے، تو یہ کون سی رحم دلی ہے؟ بہرحال جو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہو وہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں ان اردت ان یلین قلبک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے فاطعم المسکین وامسح راس الیتیم، تو یتیم کو اس کے سر پر ہاتھ رکھو. یہ واضح ترین پیغام ہے. اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور ساتھیوں، چاہے یتیم پڑوسی ہو، یتیم بھتیجا ہو، یتیم پوتا ہو، تمام کی نگہداشت کرنا، دیکھ ریکھ کرنا، تعلیم دینا، تربیت دینا، ان کی کفالت کرنا، ان کے اخراجات کو برداشت کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے، اسلام کی تعلیمات میں سے ہے. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر توبیخ کی ہے جو یتیم کا اکرام نہیں کرتے ہیں. کلا بل لا تکرمون الیتیم، سورۃ الفجر آیت نمبر 17 میں ہے، بلکہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے. اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو کہا ہے جو یتیموں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، کہ ان کا ایمان آخرت پر نہیں ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کے اوپر ظلم کرتے ہیں.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے اوپر ظلم نہ کرو۔ سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 9۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں اے لا تذلہ وتنہرہ، نہ یتیم کو ڈانٹو، نہ یتیم کو ذلیل کرو اور نہ اس کی اہانت کرو، ولیکن احسن الیہ وتلطف بہ، بلکہ یتیم پر احسان کرو، اس کے ساتھ مہربانی کرو، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ یتیم کا بہانہ بنا کر جو لوگ اسلام پر اٹیک کرتے ہیں ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ یتیم کی کفالت بہت بڑے اجر اور ثواب کا باعث ہے، اور یتیم کی کفالت، بیوہ کی دیکھ ریکھ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا بہت بڑے اجر اور ثواب کا باعث ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔